قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 10 کی اس کتاب کے مطابق مشق نمبر 90 اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اکمل، جی اکمل کے کیا معنی ہے؟ تو مکمل کر، فعل امر ہے۔ اکملا یکملو اکمالن سے اکمل، تو مکمل کر، کیا مکمل کر؟ آگے مفعول آئے گا الجملہ، جملۃ کی جمع جملن، الجملہ جملوں کو، اور پھر آگے جملوں کی صفت آ رہی ہے الآتیۃ، آنے والے۔ کس طرح مکمل کر؟ بوضع فعل مضارع مناسب، مناسب فعل مضارع لگا کر، استعمال کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے، رکھنے کے ساتھ۔ کہاں پر؟ فی الفراغ، خالی جگہ پر۔ تو خالی جگہ پر آپ نے مناسب فعل مضارع استعمال کرنا ہے، تب جملے مکمل ہوں گے۔ پہلا جملہ ہے خالی جگہ ہے اور آگے آ رہا ہے ابی الی السوق کل صباح، یعنی اب دیکھیں اس جملے میں آپ کو کہیں بھی کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی۔ تو ابھی کس اعرابی حالت میں میں سے پڑھ رہا ہوں؟ حالت رفع میں۔ ابھی مجموعہ کس چیز کا ہے؟ یہ ابو پلس یا، مرکب اضافی ہے۔ تو ابن کا لفظ جب مضاف ہو کر آتا ہے یا کی طرف، یا متکلم کی طرف، تو وہ ابھی حالت رفع میں بھی ہوتا ہے، نصب میں بھی ہوتا ہے اور جر میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اسے حالت رفع میں مانیں گے، اس لیے کہ اسے ہم فاعل بنائیں گے۔ آگے الی السوق، بازار کی طرف، کل صباح، کل صباح ہر صبح۔ کلہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں نصب میں؟ اس لیے کہ یہ ظرف ہے مفعول فی۔ تو اب فعل ہم نے مناسب مضارع لگانا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ذہب یذہب، یذہب ابی الی السوق، کیونکہ الی کی پریپوزیشن لگی ہوئی ہے اس لیے ہم یہاں پر یذہب لگائیں گے کہ میرے ابو بازار جاتے ہیں کل صباح، ہر صبح۔ تو یذہب ابی الی السوق کل صباح، یعنی فاعل جب ظاہر ہوتا ہے تو گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی صیغہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسرا جملہ ہے متا، پھر خالی جگہ ابو کا، من المصنع، ابو کا تیرا باپ، من المصنع فیکٹری سے، متا کب؟ تو لوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجع یرجع، متا یرجع ابو کا من المصنع، آپ کے ابو فیکٹری سے کب واپس لوٹتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے خالی جگہ احمد القہوۃ و خالی جگہ یوسف الشایا۔ تو شرب یشربو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں، یشربو احمد القہوۃ، احمد قہوہ پیتا ہے، و یشرب یوسف الشایا، اور یوسف چائے پیتا ہے۔ پی رہا ہے بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ چوتھا جملہ اخی، مبتدا آ گیا،
بالکل یہ بھی اخی، جس طرح ابھی تھا تو اخی، یہ بھی حالت رفع میں ہی ہے. میرا بھائی، آگے خبر آئے گی اور خبر میں ہم نے جملہ فعلیہ استعمال کرنا ہے. الصحف اخبار، تو یقرأ، اخی یقرأ الصحف، میرا بھائی اخبار پڑھ رہا ہے. ویسمع الاخبار، اور بلکہ پڑھتا ہے کہہ لیں آپ، اس لیے کہ آگے کل صباح آ رہا ہے تو ہر صبح. ویسمع الاخبار، اور وہ خبریں سنتا ہے. من الاذاعتی، اسٹیشن سے، ریڈیو اسٹیشن سے. کل صباح، ہر صبح. تو میرا بھائی ہر صبح اخبارات پڑھتا ہے اور ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتا ہے. پانچواں جملہ ہے خالی جگہ کے بعد المدرس علی السبورتی. تو بورڈ پر کیا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے لکھا جاتا ہے، تو یکتب المدرس علی السبورتی. چھٹا جملہ ہے خالی جگہ کے بعد ہشام وجہہ بالصابونی. صابن کے ساتھ شبیر صاحب کا جملہ جی، یغسل ہشام وجہہ بالصابونی. اور ساتواں جملہ ہے خالی جگہ المدیر من المدرسۃ فی الساعۃ الثانیۃ. جی، یخرج المدیر من المدرسۃ، باہر نکلتا ہے پرنسپل مدرسہ سے کتنے بجے؟ 2 بجے ثانیہ. ٹھیک ہے، تو یرجیو بھی آ سکتا ہے، لوٹتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خالی جگہ مکمل ہوگی. اس کے بعد تمرین 91 ہماری ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے گنتی آ رہی ہے، اور گنتی ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں 1 2 3 سے 10 تک، پھر 11 سے 19 تک، پھر 20 30 40 50 60 70 80 90 دہائیاں بھی پڑھ لی، اور 100 اور 1000 کی بات بھی ہم نے کر لی ہے. تو یہ جو بیچ والی گنتی ہے، یعنی 20 کے بعد 21 سے لے کے 29 تک، پھر 31 سے لے کے 39 تک، اور 41 سے لے کے 49 تک، اور اسی طرح چلتے جائیں. جو بیچ کی دہائیوں کے درمیان والی گنتی ہے اس کو یہ کور کرے گا. تو سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. 21 آپ کہنا چاہتے ہیں تو 20 کی عربی کیا ہوتی ہے؟ عشرون. اور 21 کہنا ہے تو ایک مذکر کے لیے بات کریں تو واحد و عشرون، واحد و عشرون. اور ساتھ وہ طالباً معدود آ جائے گا جسے آپ گن رہے ہیں. اور اس کے بارے میں نے آپ کو اصول بتایا ہوا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک کے 11 سے لے کے 99 تک جو آپ کی تمییز ہوتی ہے وہ واحد منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، 11 سے لے کے 99 تک. تو یہ 11 سے 99 تک میں آ رہا ہے، تو آپ نے جو تمییز یعنی معدود استعمال کرنا ہے وہ واحد منصوب استعمال کرنا ہے. تو اسی لیے دیکھیں طالباً کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو نیچے والا اس کا جو ایکسرسائز کا وہ سالو کریں گے، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو 21 کے لیے واحد و عشرون، 22 کے لیے اثنانی و عشرون. اچھا، یہاں تک تو آپ کہہ لیں طالب مذکر تھا تو واحد اور اثنانی فالو کر رہے تھے انہیں. لیکن 23 جیسے شروع ہوا تو مذکر کے لیے ثلاثتن آ جائے گا. عشرون تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی رہتا ہے نا. تو 23 کے لیے ثلاثتن و عشرون طالباً. 24 کے لیے اربعتن و عشرون طالباً. 25 کے لیے خمستن و عشرون طالباً. 26 ستتن و عشرون طالباً. 27 سبعتن و عشرون طالباً. 28 ثمانیتن و عشرون طالباً. اور 29 تسعتن و عشرون طالباً. اور 30 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ثلاثون طالباً. یہی پیٹرن 31 سے، یعنی اب آپ 31 کی ذرا گنتی کریں. طالب کے لیے آپ میرے اسٹوڈنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں واحد و ثلاثون طالباً. اثنانی و ثلاثون طالباً. ثلاثتن و ثلاثون طالباً. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، 40 پہ جا کے ختم ہوگی اربعون. تو اب 41 کی عربی کیا ہوگی؟ واحد و اربعون طالباً. اثنانی و اربعون طالباً. ثلاثتن و اربعون طالباً. ٹھیک ہو گیا؟ 50 خمسون
51 کی کیا ہوگی؟ واحدن و خمسون طالبن. تو یہاں کچھ گنتی ذرا آسان ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ دیکھیں نا وہی نا ہم جیسے کرتے ہیں نا 20 سے 21 یاد کرتے تھے 20 سے 21 20 2 22 20 3 23 تو بالکل وہی پیٹرن ہے 20 سے 21 یعنی اس میں ایک پہلے واحدن و عشرون ہاں یعنی واحدن و عشرون اثنان و عشرون ثلاثۃ و عشرون. اسی طرح اگر آپ 71 کہنا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ واحد و سبعون واحد و سبعون. 81 کہنا چاہیں گے تو واحد و ثمانون ٹھیک ہے. اور 91 واحد و تسعون کلیئر ہو گیا نا. تو یہ ذرا آسان ہے. اصل سارا زور جو ہمارا شروع میں لگ گیا گنتی میں یعنی وہ 3 سے لے کے 10 تک نے اور 11 سے لے کے جو 19 تک ہے اس نے ہمیں اچھا بھلا کھپایا. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پیٹرن کو جو ہے سالو کرتے ہیں. یہ جو ہماری ایکسرسائز میں آ رہا ہے اقرا ما یلی پڑھ جو نیچے آ رہا ہے ثم پھر اکتب ہو اس کو لکھ ما کتابت الارقام الواردۃ فیہ بالحروف. جی وہ جو رقم ہے جو دی گئی رقم ہے اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو یعنی آپ نمبرز آپ کو دیے میں نا ان کو آپ نے حروف میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا جملہ ہے فی الشہری 29 او 30 یومن. جی فی الشہری ہاں جی اس میں وہ رفع اور نصب اور جر والی بات جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. تو یہ ذرا ہم بورڈ پہ کر لیتے ہیں تاکہ ایزی ہو جائے ہمارے لیے. فی الشہری مہینے میں فی الشہری مہینے میں جملے کا ترجمہ یہ بنتا ہے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یومن وہ کنفرم ہے کہ واحدان ہے اور منصوبان ہے کیونکہ اب 29 کے لیے 29 20 9 29 تو یوم کا لفظ مذکر ہے تو ظاہر بات ہے آپ گنتی انہوں نے آپ کو مذکر کی سمجھائی ہے تو مذکر کے حوالے سے سوال ہوگا اس لیے اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ہم کریں گے 9 کے لیے تسعۃ و عشرون فی الشہر تسعۃ و عشرون یومن مہینے میں 29 دن ہوتے ہیں. اگر 30 ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ او ثلاثون یومن. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب کے سب رفع میں آئے ہیں. تسعۃ و عشرون اور ثلاثون رفع میں آئے نا. کیوں آئے ہیں رفع میں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. فی الشہر جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ خبر بن رہا ہے اور آگے مبتدا آئے گا مبتدا مؤخر یعنی مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ نصب میں جائے تو ظاہر بات ہے پھر یہ اعراب یعنی کسی وجہ سے نصب میں جائے تو پھر اعراب چینج ہوگا اس کا. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. مثلا آپ کہتے ہیں فرض کیا 29 یا 30 دنوں میں نے یہ کام 29 یا 30 دنوں میں مکمل کیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے یہ کام 29 یا 30 دنوں میں مکمل کیا تو فی لگے گا نا. فی لگے گا شروع میں تو کیا بن جائے گا؟ فی تسعۃ و عشرین او ثلاثین یومن. ٹیچر میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں جی میں نے 29 یا 30 آدمیوں کو دیکھا.
رأیتو تسعتن و عشرین او ثلاثین رجلن. کلیئر ہو گیا نا؟ اصل میں یہ عدد جو ہے یہ آپ کا مفعول بن کر آ رہا ہے، اس لیے آپ اسے نصب میں لا رہے ہیں. یہ جو ہے نا یومن، یہ تو تمیز ہے، اس لیے تو رہنے نصب میں ہے، اس کا ایشو نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اصل میں مفعول یہ آپ کا عدد آ رہا ہے. میں نے 29 دیکھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں نے 11 دیکھے. رأیتو احد عشرہ. اب 11 کو کلیئر کیا گیا. 11 کیا؟ کوکبن. وہ نصب میں اس لیے آیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اصل میں عدد آپ کا جو ہے یہ جملے میں رفع میں ہوگا، نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا کسی وجہ سے. اس نے تو رہنا ہی نصب میں ہے. یہ تمیز ہے، تمیز ہوتی منصوب ہے. ٹھیک ہو جی، محدود ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا جملہ پڑھیں تاکہ میں ہم یہی اس کو ساتھ ساتھ سالو بھی کرتے رہے. جی، فی ہذہ الحافلۃ، اس گاڑی میں، اس بس میں 25 سوار ہیں. تو 25 کے لیے خمسۃ و عشرون راکبن. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے 25 سواروں کو دیکھا. جی شبیر صاحب کیا جملہ بنے گا؟ راکبن. رأیتو خمسۃ و عشرین راکبن. ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ یہ اب اعراب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ آسان ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. باقی ہم ان کو سالو کر دیتے ہیں. جی تیسرا جملہ ہے ہمارا جاء الیوم، آج آئے 22 نئے طلبہ. ہاں جی، 22 کی عربی اثنانی و عشرون. اب چونکہ فائل تھے جا کے لیے، اس لیے حالت رفع میں ہم نے بولا ایسے. کلیئر ہو گیا نا؟ اور طالباً جدیدن یہ اس کی تمیز ہوگی، نئے طلبہ. چوتھا جملہ ہے فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں 21 سبق ہے. واحد و عشرون درسن. پانچواں جملہ ہے ھذا الملعب، یہ میدان، یہ پلے گراؤنڈ، طولہ 28 مترن و عرضہ 24 مترن. یعنی یہ پلے گراؤنڈ جو ہے اس کی لمبائی 28 میٹر اور چوڑائی 24 میٹر ہے. جی 28 کے لیے ثمانیۃ و عشرون مترن اور وعرضہ 4 و عشرون مترن. چھٹا جملہ ہے کم کلو مترن المسافۃ بین المدینۃ والمطار. المسافۃ بینہما 23 کلو مترن. جی 23 کلو مترن. ساتواں جملہ ہے ھذا دفتر طولہ 27 سنتی مترن. تو آپ کو میٹر، کلو میٹر اور سینٹی میٹر کی بھی عربی بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ میٹر متر اور کلو میٹر کلو متر اور سینٹی میٹر سنتی متر. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی، باقی وہی چیزیں ہیں. تو یہ دفتر، یہ رجسٹر طولہ، اس کی لمبائی 27 سینٹی میٹر ہے. 27 سنتی مترن. اگلی ایکسرسائز ہے ہماری تمرین 92. تعمل ما یلی، مبکرن اور متاخرن. یہ دو الفاظ ہیں، مبکرن اور متاخرن. مبکرن غالباً پہلے آ گیا یا اس میں آیا ہے اس سبق میں؟ متاخرن اس میں آیا، سوری متاخرن اس میں آیا. تو یہ جو مبکرن لفظ ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ با کاف را اس کا مادہ ہے. باب سمیع یسمع سے یہ استعمال ہوتا ہے. تو کیا بنے گا جی؟ با کاف را، بکیرا یبکرو بکرن. اس کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا.
اور باب نون میں جب یہ آتا ہے بکرا یبکرو بکورن تو اس کے معنی ہوتے ہیں صبح سویرے، یعنی سورج سے پہلے آنا، کہیں جانا یا اٹھنا. ٹھیک ہے. اچھا باب تفعیل میں جب یہ آتا ہے بکرا یبکرو، بکرا یبکرو تبکیرن تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت جلدی کرنا، بہت جلدی کرنا. بکرا یبکرو، یبکرو سے بنتا ہے مبکرن، مبکرن. ٹھیک ہے. اسم الفاعل مبکرن بنا نا، تو مبکرن کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مبکرن. تو یہ لفظ وہی ہے مبکرن، یعنی بہت جلدی کرنے والا، یعنی پہلے وقت میں، اول وقت میں آنے والا، کوئی جانے والا ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، اس کے لیے مبکرن یعنی جلدی کے لیے، بہت جلدی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور متاخرن، اس پہ میں کل میں نے آپ سے بات کی تھی، یہ تھا تاخرا یا تاخرو. ٹھیک ہے. تو متاخرن دیر کرنا. تو ان دو الفاظ کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پہلا جملہ ہے ذهبت الى المدرسۃ اليوم، میں آج سکول گیا مبکرن، بہت جلدی. یعنی آپ دیکھیں صبح سویرے کئی بچے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اسکول. تو ذهبت الى المدرسۃ اليوم مبکرن ورجعت الى البیت متاخرا، اور گھر واپس آیا لیٹ. ذهبت لیلا، ذهبت لیلا، لیلا گئی الی الجامعۃ یونیورسٹی متاخرتن لیٹ. اب یہاں پر مذکر اور مؤنث الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں کہ مذکر اور مؤنث کیوں استعمال ہوئے ہیں، ان کی یعنی حالت نصب میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ تو مذکر مؤنث میں استعمال ہونا آپ کو وجہ بتا دیں گے کہ یہ ہم منصوبات کی کس کیٹیگری میں لے کے آئیں گے، اس کو یہ کس حیثیت سے آئے ہیں. دیکھیں کسی بھی اسم کے حالت رفع نصب جر میں ہونے کی وجہ ہوتی ہے نا، تو یہاں پر یہ مبکرن اور متاخرن کی حالت نصب میں کیوں استعمال ہوئے؟ مفعول مطلق تو نہیں ہے. مفعول مطلق تو وہ مفعول ہوتا ہے جو اسی فعل کا عام طور پر مصدر ہوتا ہے. مفعول فی ہوتا ہے جو وقت یا جگہ بتا رہا ہوتا ہے. یہ وقت بتا رہا ہے. جی جی، مطلب اس میں ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں. اس میں دیکھیں نا، ہم اسے کہہ سکتے تھے لیکن اصل میں متاخرتن جب استعمال ہو گیا نا، متاخرن اور متاخرتن، تو مفعول فی مذکر مؤنث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں حال ہے، اس کی حالت بیان ہوئی ہے. لیٹ ہونے والا ہوتے ہوئے حال آ گیا نا. تبھی تو آپ دیکھنا متاخرتن اور مبکرتن یعنی مذکر مؤنث استعمال ہوا نا. میں کہتا ہوں دیکھیں سمپلی اسے اس طرح سالو کریں کہ ذہب زید ضاحکن، زید ہنستا ہوا گیا. ذہبت زینب ضاحکتن، زینب ہنستی ہوئی گئی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہنستی ہوئی سے برا ہنسنے والی ہوتے ہوئے، پھر اس کو ہم ہنستا ہوا کہہ دیتے ہیں نا. تو یہاں پر دیر کرنے والا ہوتے ہوئے مطلب دیر کرتے ہوئے، یعنی اس حالت میں کہ وہ لیٹ تھا، اس حالت میں کہ وہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، تو یہ حال کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے. ورنہ اس سے شک ہوتا ہے کہ یہ چونکہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ جلدی، دیر، تو شاید ظرف ہو، لیکن وہ مذکر مؤنث نے فرق کر دیا کہ یہ حالت بیان کر رہا ہے، تو یہ حال ہے. تو ذہبت لیلا الی الجامعۃ متاخرتن، لیلا یونیورسٹی لیٹ گئی. ذہبت الطبیبۃ اليوم الی المستشفى مبکرتن، اور لیڈی ڈاکٹر ہاسپٹل آج جلدی، بہت جلدی چلی گئی. لیکن اب جملے آپ نے بنانے ہیں. باجو سے کون جملن، کچھ جملے بنائیے مستعملن استعمال کرتے ہوئے، یہ بھی حال ہے، مستعملن استعمال کرنے والے ہوتے ہوئے. کیا؟ الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات کو. دائمن، جی دائمن کا جملہ، دائمن کے معنی ہمیشہ،
اذهب إلى المدرسة دائما. اذهب الى المدرسة دائما، میں ہمیشہ اسکول جاتا ہوں. جی جی اشرب الماء صباحا، ٹھیک ہے، اور دائمن ہمیشہ میں صبح پانی پیتا ہوں. جی احیانن کبھی کبھار، کبھی کبھی، بعض اوقات. جی شبیر صاحب احیانن اغسلو، ٹھیک، اور ثیابی میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں احیانن کبھی کبھی، کبھی کبھی میں اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں. متاخرن، جی متاخرن ذهبت الى المکتبۃ متاخرن الیوم، جی الیوم میں آج دفتر لیٹ پہنچا. مرتن اخرى، مرتن اخرى دوسری مرتبہ. جی شربت الماء مرتن اخرى میں نے دوسری مرتبہ پانی پیا. جی الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات جو ہم نے اس سبق میں سیکھے ہیں وہ ہیں دائمن ہمیشہ کے معنی میں ہے، احیانن کبھی کبھی، بعض اوقات کے معنی میں، مرتن اخرى دوسری مرتبہ کے معنی میں. مکتبن دفتر کے لیے بھی آتا ہے اور لائبریری کے لیے بھی آتا ہے. عامل ورکر اور اس کی جمع امالن. امالن کون سا وزن ہے جی جمع مکسر کا؟ فعالن، فعالن. جی اس وزن پہ ذرا کوئی اور جمع مکسر لائیں. امالن، فعالن وزن پر. حجاجن، حکامن، اور طلابن، اور فجارن، کفارن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. تو یعنی وزن آپ کو آنا چاہیے. ایک وزن آپ کو پتہ چل گیا تو اس وزن پہ آپ الفاظ لایا کریں. امال جیسے آپ کے سامنے آ گیا، یعنی عامل ورکر اور اس کی جمع امال. حاکم اس کی جمع حکام. طالب اس کی جمع طلاب. فاجر اس کی جمع فجار. کافر اس کی جمع کفار. تاجر اس کی جمع تجار. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وزن آپ کے سامنے آ گیا. جی طولن، ارضن، جی لمبائی چوڑائی آ گئی. کلو مترن جمع کیلو متراتن، ٹھیک ہے. مسافتن، مسافت ڈسٹینس، فاصلہ. ہم مسافت بولتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے. عمل کام یا عمل. سنتی مترن جمع سنتی متراتن. فعلا اس نے کیا. راکبا وہ سوار ہوا. مترن جمع امتارن، جمع امتار. یعنی دیکھیں سنتی مترن کی جمع سنتی متراتن تھی، تو مترن کی جمع متراتن نہیں ہے بلکہ امتارن ہے. کون سا وزن ہے؟ افعالن. اب افعالن کے وزن پہ آپ کو جمع آنی چاہیے. اشخاص، فرد افرادن، اخبارن خبر، ابوابن، اذکارن. سب سے زیادہ وزن یہ استعمال ہوتا ہے. اعمالن. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ جمع مکسر کا دوسرا وزن آپ کے سامنے. رکع اس نے رکوع کیا اور سجدہ اس نے سجدہ کیا. جی الحمدللہ ہمارا 10واں سبق جو ہے مکمل ہو گیا. 11واں سبق انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا علی یا علی